ہم تو کھڑے ہوئے خلفائے راشدین کے ساتھ، اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ. نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی صحابہ بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر. مسند احمد کھول لیں، مجموع الزوائد کھول لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض. اور یہ صحیح حدیث ایک سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حوض سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حوض ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دی. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں. ان کے میں نے کمنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو. یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے. انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں تھے. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے. اب صحیح لڑی ہے تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے. باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکسٹ میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے. 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں، تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. میری بیوی کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے. اور کئی ایک احادیث ہیں اس میں تو
حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا. حضور نے فرمایا لیکن نہیں, تو ظالم نہیں, لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا. تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت, بلکہ جب وہ کرے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں, واہ واہ, لفظ دکھائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے. ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں. ماموں پارٹی, اب ساری فکر ختم, ساری عقل ختم. اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا محمد بن ابی بکر کے ساتھ, ان کے بھائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا, وہ پھر پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کے ایسے لوگ میری تعریف کریں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, باقاعدہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی, اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو, عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا, لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز, لیکن عزت نہیں کم کی, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار ابن یاسر کا فام لے لو, اور لو. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے, دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو, اور دکھائیے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے, جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, اور ان کا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو, جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا, اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. ہاں, لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں, مقتولین صفین, یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں,
صلو علی محمد و آل محمد اللہم